اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عزیز سامعین محترم، علماء اور طلباء، علم سیکھنے والے اور علم سکھانے والے، اسلام ان کو کیا اہمیت دیتا ہے اور کیا ان کو فضیلتیں عطا کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دمشق کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، جامعۃ التوبہ، اس کے قریب ایک قبرستان ہے۔ اس قبرستان کے اندر ایک گورکن تھا جو قبریں کھود کر کے بنایا کرتا۔ ایک دن ایک عورت آئی، آ کر کے کہنے لگی کہ یہ جو ایک میت ہے اس کے لیے قبر کھود ڈالو۔ انہوں نے قبر بنا دی اور وہ چند بندوں کے ساتھ اپنے مردے کو لے کر کے آئی۔ نماز جنازہ انہوں نے پڑھا اور تابوت اور صندوق جو تھا اس کے اندر میت کو رکھا ہوا ہے۔ اب اس نے تابوت سے میت کو نکالا، جیسے ہی قبر کے اندر داخل کیا تو قبر کے اندر سے ایک دروازہ جنت کی طرف سے کھل جاتا ہے اور دو افراد گھوڑے کے اوپر آتے ہیں، میت کو لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ گورکن جب یہ منظر دیکھتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب قبر بند ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو ہوش آتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے۔ کافی مہینوں کے بعد دوبارہ وہی عورت آتی، آ کے کہتی ہے کہ قبر کھود دو، ہم نے مردے کو دفن کرنا ہے۔ اس نے پھر قبر کھود ڈالی۔ وہ عورت تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ آئی، جنازہ پڑھا، تابوت قبر کے پاس رکھا، دوبارہ میت وہاں سے نکالی اس کے اندر سے، اور جیسے اس کو قبر کے اندر رکھا تو دوبارہ یہی منظر دیکھا کہ جنت کی طرف سے دروازہ کھل گیا ہے اور خوشبوؤں کی حلے آنا شروع ہو گئے، اور دو افراد گھوڑے کے اوپر آئے اور میت کو لے کر کے جانے لگے۔ اب یہ جو گورکن تھا یہ پہلے سے زیادہ محتاط تھا، اس وقت بے ہوش ہو گیا، لیکن اب اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھے ہوئے تھا۔ جلدی جلدی اس نے قبر کو بند کیا اور دوڑ کر کے گیا اور عورت کے پاس چلا گیا۔ جا کے کہنے لگا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا میرے بارے میں پوچھ رہے ہو، میں کہاں سے آئی ہوں؟ سوال کرنے کا مقصد تمہیں نہیں پتہ میرے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں جو مردہ تم پہلے لے کر کے آئی تھی وہ کون ہے، اور جو یہ لے کے آئی یہ کون ہے؟ اس نے کہا وہ بھی میرا بیٹا تھا، یہ بھی میرا بیٹا ہے۔ اور تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب پہلا مردہ میں نے دفن کیا تھا تو قبر کے اندر سے فوراً جنت کا دروازہ کھل گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے دو لوگ آئے، فرشتے آئے، اس کو لے کے چلے گئے۔ اور بالکل اسی طرح آج دوسرا جو مردہ میں نے ابھی دفن کیا ہے اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ دو نیک ہستیاں کون تھیں؟ عورت نے کہا یہ دونوں میرے بیٹے تھے۔ جو پہلا بیٹا تم نے دفن کیا تھا وہ میرا بیٹا دین کا علم حاصل کرتا تھا، اور جو دوسرا تم نے یہ مردہ دفن کیا ہے یہ اس کا بھائی تھا جو لوہار کا کام کرتا تھا، اور جتنے بھی پیسے کماتا اپنے بھائی کی تعلیم کے اوپر خرچ کر دیتا تھا۔ عزیز سامعین محترم، علم سیکھنے اور علم کے اوپر مدد کرنے والوں کا یہ مقام ہے۔ ذرا غور کریں وہ کتنے خوش نصیب والدین ہیں جن کے بچے وہ مدارس میں پڑھتے ہیں، قرآن پاک حفظ کرتے ہیں اور وہ علم حاصل کرتے ہیں، ان کے والدین ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دونوں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی کے قریب درسگاہ تھی جس کے اندر 3 طالب علم پڑھتے تھے، ایک کا نام ابو الشیخ، ایک ابن المخبری اور ایک تبرانی تھا۔ اس دور میں یہ معمول تھا کہ طالب علم اپنی روٹی کا خود ہی انتظام کرتے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کھانے پینے کے لیے ساری چیزیں ختم ہو گئیں، فاقے آ گئے، 2 دن لگاتار بھوکے رہے۔ تو ان میں سے 2 جو طالب علم تھے انہوں نے کہا کہ ہم واپس جا رہے ہیں، لیکن ایک جو طالب علم تھا جس کا نام تبرانی تھا اس نے کہا کہ نہیں،
میں چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا، بھوک برداشت کر لوں گا لیکن میں علم حاصل کروں گا۔ اب مزید 1-2 دن گزرے، نکاہت اور کمزوری بہت زیادہ ہو گئی۔ طبرانی کہتے کہ اگر میں کھڑا ہوتا تو مجھے چکر آتے، اگر میں بیٹھتا تو مجھ سے کھڑا نہ ہوا جاتا۔ کہتے اسی اسنا میں مسجد نبوی میں تھا، میرے دل میں خیال آیا فوراً، یار کیوں نہ جس کے در پہ آئے ہیں اسی سے جا کے عرض کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ گئے، جا کر کے درود و سلام عرض کیا۔ عرض کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجو، حضور بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کے در پہ آیا ہوں، میں مہمان ہوں، آپ مہمان نواز ہیں، میری مہمان نوازی کریں۔ طبرانی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ جملہ عرض کیا، مسجد نبوی سے میں باہر آ رہا تھا تو باہر کوئی شخص وہ اپنے سر پہ ہنڈیا اور روٹیوں کی گٹھری رکھے زور زور سے آواز لگا رہا تھا، طبرانی طبرانی طبرانی۔ میں نے کہا تم کون ہو میرا نام لینے والے؟ کہا کہ یہ تم نے روٹی کے لیے کہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہاری مہمان نوازی کے لیے بھیجا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں سو رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خام میں تشریف لائے، فرمایا کہ جاؤ مسجد نبوی میں ہمارا ایک مہمان آیا ہوا ہے، اس کی بارگاہ میں کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کرو۔ تو میری بیوی نے اس سے پہلے ہنڈیا پکا کر کے رکھی تھی، روٹیاں بھی بنا کے رکھی تھی، میں نے دونوں چیزیں فوراً اٹھائی اور آ کر کے، میں تمہیں جانتا نہیں تھا، بلند آواز میں طبرانی طبرانی کہنا شروع کر دی۔ عزیز سامعین محترم، جو علم حاصل کرتے ہیں ان سے حضور علیہ السلام کی والہانہ محبت کا یہ انداز ہے۔ ایک قاری تھے بہت بڑے گزرے جن کا نام عاصم تھا، وہ مسجد نبوی میں تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کی ذات کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ ان کے منہ سے خوشبو آتی، اس قدر پیاری خوشبو آتی کہ جو بھی سونگھتا وہ سونگھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ایک دن ایک طالب علم نے کہا کہ حضور آپ کون سی الائچی استعمال کرتے ہیں، کون سا منہ کے اندر چیز استعمال کرتے ہیں، اتنی خوشبو آتی ہے، ذرا ہمیں بھی پتہ چلے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی الائچی وغیرہ استعمال نہیں کرتا۔ اس نے اصرار کیا جی اس کی جو حقیقت ہے وہ بتائیں۔ جب بہت زیادہ اصرار بڑھ گیا تو آپ نے کہا میں تمہیں اصل واقعہ بتاتا ہوں، میں مسجد نبوی میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی پسند آئی، ایک مرتبہ رات خواب میں تشریف لائے اور کہا عاصم تم میری امت کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، آؤ میں تمہارے ہونٹوں کے اوپر بوسہ دیتا ہوں۔ کہتے حضور علیہ السلام نے بوسہ دیا، تب سے لے کر اب تک میرے منہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ عزیز سامعین محترم، جو علم حاصل کرتے ہیں، علم سے محبت کرتے ہیں، ان کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مقام و مرتبہ۔ انڈیا کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ روزانہ 1-2 ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو تو کھانا کھلاتے ہو، مجھے کبھی کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بڑا پریشان ہوئے، اٹھے علماء سے رابطہ کیا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو علماء نے یہ بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم عام لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، کبھی تم نے علماء اور دین کے طالب علموں کو کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ایک دن مخصوص کر لیا جمعرات کا، جب میں صرف علماء اور طلباء کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ گویا علماء اور طلباء کو کھانا کھلانا یہ حضور علیہ السلام کی مہمان نوازی کرنا ہے۔ عزیز سامعین محترم، علم کا بڑا مقام ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالم کے بارے میں فرماتے کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، فرمایا کہ ایک عالم دین کی ایک عبادت کرنے والے کے اوپر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری تم میں سے ادنا بندے کے اوپر فضیلت ہوتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے یہ بھی فرمایا، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے سارے فرشتے، آسمانی مخلوقات، زمین کی مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی بلوں کے اندر اور جو مچھلیاں پانی کے اندر، یہ ساری مخلوقات اللہ اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جو شخص لوگوں کو دین سکھاتا ہے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ یصلون کا مطلب درود پڑھتے، اور اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔
عزیز سامعین محترم، جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لتدع اجنحۃ لطالب العلم رضا بما یصنع، کہ طالب علم دین سیکھنے والے جو اللہ کی رضا کے لیے دین سیکھتے ہیں، دوری فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ آج عزیز سامعین محترم ذہن میں رکھیں کہ باپ ایک پہلوان ہو اور بیٹا اس کا لنگڑا ہو جائے، وہ پہلوان نہ ہو، تو کیا اس کا وارث بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ضرور بنے گا۔ لنگڑا ضرور ہے لیکن وارث ضرور بنے گا۔ باپ بہت زیادہ خوبصورت ہے، بیٹا اتنا خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بیٹا ضرور اپنے باپ کا وارث بنے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء چہ جائیں، ان کے اعمال بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ دین کا علم ان کے سینے کے اندر موجود ہے، اس بنا کے اوپر وہ انبیاء کے وارث ضرور بنتے ہیں۔ علماء کی عزت کیا کریں، اہل علم سے محبت کیا کریں، اور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ طالب علموں کے ساتھ ہمیں موت عطا کرے، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ طالب علموں کے ساتھ حشر عطا کرے، اور یہ بھی دعا کیا کرو اللہ تبارک تعالیٰ طالب علموں کے ساتھ جنت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ علم اور اہل علم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔